مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز و مکرم سامعین السلام علیکم. اللہ جل شانہ عم نوالہ عز برہانہ دی بے شمار حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب علی صاحب الصلاۃ والسلام دے اندر عاجزانہ عقیدت مندانہ ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے رب کائنات کلمہ حق آکھن دی توفیق بخشے. تساں بیلیاں نو اور اس بندہ ناچیز نو حق دی سمجھ، حق دی اطاعت اور حق دے کہن دی توفیق عطا فرما. عزیزان گرامی، وعدہ کیتا سی گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر کہ انہی نقصانات جناب دے سامنے پیش کرانگا. حسب وعدہ اس موضوع نو اج پیش کرنا ہے. میں سمجھنا اس موضوع نو ہاتھ پانا معمولی جی بات نہیں. کیوں؟ ساری روئے زمین تو باہر نکل کے، یعنی مخلوق تو باہر نکل کے محض خالق تے نظر رکھ کے تو یہ موضوع بیان ہو سکتا ہے. جڑے بندے مخلوق چ گرفتار نے تو خالق تک انہوں دی نظر اور رسائی نہیں، وہ اس موضوع دی گہرائی نو نہیں پہنچ سکتے. میں قرآن و سنت، اقوال ائمہ، تعلیمات صوفیاء اور کلام بزرگاں دے نال اس موضوع نو پیش کرنا ہے. اور فقیر دی ہر بات ایک چیلنج ہوے گی. کوئی دنیا دا صاحب بینش و دانش بندہ ناچیز دی بات نو توڑ دے تو میں جرمدار، ورنہ وما ذا بعد الحق الا الضلال. حق سن کے تے چوں چرا نہیں کرنی چاہیے. انسان نو حق دے اگے سر جھکا دینا چاہیے. تہاڈی دل تصدیق کرے بات دے حق اور صادق ہون دی تو پھر من لینا کہ اے حق من جانب اللہ ہے. کیونکہ جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، قیمت میں بہت بڑھ کے ہے وہ تابندہ گوہر سے. جس گل دی تصدیق ہو جائے موتی نال مول بہتا رکھ دی. دل جدی تصدیق کرے. اور حق دا یہ کمال ہے کہ حق ہر انسان دے دل چ اتردا ہے. لیکن کئی انادی ہوندے نے، فسادی ہوندے نے، وہ اناد اور سرکشی کر جان پہ اور بات ہے، ورنہ حق سر ضرور چکا چھڑتا ہے. عزیزان گرامی، سائنس دے دینی نقصانات دے وچوں بہت بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ سائنس مادہ پرستی ہے. اور مادہ پرستی دا مطلب ہوتا ہے رب تو انکار. جو کچھ سامنے موجود ہے اسے شاید اقرار، جو نظر آ رہا ہے اس نو مننا، اور جو غیب ہے وہ انکار کر دینا. یہ مادہ پرستی ہے. اس تو الہاد اور زندگی پیدا ہوتی ہے. محسوسات دا اقرار، مغیبات دا انکار، یہ سائنس تو جنم لینا ہے. اور اسلام یہ فرماندا ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ ایمان دی ابتدا ہی غیب دے منن تو ہوندی ہے. غیب دی تصدیق ایمان ہے. جنت غیب، فرشتے غیب، دوزخ غیب، قبر دے سوال و جواب دے مسئلے غیب.
آسمان بالا تو اتلی مخلوق دی تصدیق جو اساں کیتی یہ ساری غیب، لیکن سائنس دی دوربین نہ فرشتے نو ویکھ سکدی ہے، نہ جنت نو ویکھ سکدی، نہ خدا نو ویکھ سکدی ہے۔ غرض ہے کہ اسی واسطے پرانے فلسفی اور سائنسدان انبیاء علیہ السلام دی تعلیمات دے منکر سن۔ باس بادل موت، جسماں دا اٹھنا، اجسام دا قبراں دے وچوں اٹھنا اسلام دا بہت بڑا بنیادی عقیدہ ہے۔ قبراں وچوں روح تے جسم کٹھے اٹھن گے، جس حال چ بندہ مریا ہوئے گا اس حال چ قبر چ اٹھے گا، پھر رب اگے پیش ہو کے سوال و جواب ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، پھر اس تو بعد جزا سزا دا نظام چلنا ہے۔ غرض یہ سارا نظام سائنس دی نظر چ نہیں آ سکتا، اسی واسطے انہاں لوکاں نے پرانے فلسفیاں افلاطون منکر سی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام امام غزالی آپ سرکار نے بڑی وضاحت نال سائنسداناں اور فلسفیاں دا رد کیتا کہ انہاں لوکاں دے آپ نے 15 کفر گنے نے، 15 کفر فرمایا جنہاں وچوں کئی اتفاقی نے اور موٹے موٹے انہاں دے، جہدے وچوں ایک کفر انہاں دا بہت بڑا یہ ہوئی ہے کہ انہاں نے قبراں دے وچوں اٹھ کے تے رب اگے پیش ہون دا جسم دے نال اور جان دے نال حساب و کتاب دے سارے نظام دا انکار کیتا ہے۔ ایڈی وڈی بد عقیدگی سائنس دی ابتدا تو شروع ہوئی ہے، اور پھر افلاطون دے بارے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف لکھتے ہیں کہ اس نے آخیا نحن قوم مہذبون لا حاجت لنا الی من یہذبنا، اسی خود صاف ستھرے جا لوگ ہاں، سانو کسے نبی دی ضرورت نہیں، سانو کسے رسول دی لوڑ نہیں جڑا سانو پاک کرے۔ الہاد اور زندیقی اس نو کہندے نے کہ کسے مذہب دا تابع دار نہ ہونا، لا مذہب بن جانا، مذہب نو اپنا نجی مسئلہ سمجھنا، گھر دی گل سمجھنا، خالہ جی دا واڑا سمجھ لینا، جی میں مرضی آوے مروڑ تروڑ لینا، نبیاں دی تابع داری نہ کرنا، باطل دی طرف میلان رکھنا۔ تو الہاد اور زندیقی مادہ پرستی دی وجہ نال اور دیگر بے بہا کفریات سائنس تو جنم لیندے نے۔ پہلی ٹکر سائنس دی اسلام نال یہ ہوئی ہے کہ سائنس دے نظریات اسلامی نظریات دے بہت سارے متصادم نے، او دے عقائد اور نے اور اسلام دے عقیدے۔ میں سائنسداناں دی رگ رگ نو جانن والا، فلسفے دے ہر گر نو سمجھن والا بندہ علامہ اقبال ہویا ہے، اس دی زبان نال اس دعوے نو پیش کرن لگا۔ علامہ اقبال فرماؤندے نے تعلیم پیرے فلسفہ مغربی ہے یہ، تعلیم پیرے فلسفہ مغربی ہے یہ، ناداں ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش، محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش۔ کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماؤندے نے انگریزی سائنسدان دی تعلیمات نے
کہ بے وقوف نے جڑے رب دی تلاش وچ رہندے نے، غیب نو جڑے لبن نو پھردے نے، او بے وقوف نے، ناداں ہے جن کو ہستی ہے غائب کی ہے تلاش، محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش۔ علامہ فرماندے نے اس دور دے اندر عقیدے اسلامی عقیدیاں دا شیشہ ٹوٹ گیا ہے، کوئی شکل صحیح نظر نہیں آتی، اعتقاد فاسد ہو گئے نے، کیونکہ اسلام دی بنیاد غیب دے اتے آ، سائنس دی بنیاد اس حاضر دے اتے آ۔ سائنس آندا ہے جنت نو من، اور من بھی نہ، میرے نبی پاک سرکار دے صحابی حضور دی بارگاہ عالیہ دے اندر حاضر خدمت ہوندے نے، میرے سرکار فرماؤندے نے اے میرے صحابی دس اج کیفا اصبحت، آج صبح کس حالت کیتی؟ عرض کردے نے کملی والیا میں اس حالت سویرے اٹھیا ہاں کہ محشر دا میدان میرے سامنے لگا ہے، رب عدالت دی کرسی تے تشریف وچ بیٹھا ہے، اور رب سونے نے ہر کسے مجرم نو سعد نو ہر کسے نو پیش کیتا ہے، اور جناب رب انصاف کر کے فیصلہ پیا فرماندا ہے، جڑا پورا اتردا ہے رب جنت پیا دیندا ہے، اور جڑا پورا نہیں اتردا رب جہنم پیا واڑدا ہے۔ اے میرے پاک محبوب میں اپنے آپ نو جنت بھی جاندیا، لوکاں نو جنت جاندیا جہنم جاندیا ویکھنا وا، میرے سامنے غرض کہ وہ سارا غیب دا نظام او جہاں او میدان محشر میرے سامنے انج کھلیا ہے جے میں ہاتھ دے ہتھیلی نو ویکھنا وا۔ غور فرما ذرا سر سید احمد خان علی گڑھی جڑا انگریزاں دا خاص جنہیں پہلی علی گڑھ یونیورسٹی بنائی سی، علی گڑھ ہندوستان دے اندر او دا کی ایمان سی؟ او فرشتیاں دا منکر سی، آندا کیونکہ فرشتے اس واسطے میں نہیں مندا، انہاں نو کہندے نے نیچری نیچر کہندے نے، جو طبیعت نے جو سامنے کائنات نظر آ رہی ہے اینو تسلیم کرنا، باقی کسے شے نو نہ مننا، جو نظر نہ آوے اونوں نہ مننا ہے سائنس ہے، اور جو نظر نہ آوے اونوں من لینا اینو اسلام کہندے نے۔ جو نظر نہ آوے کیوں؟ نبی آندے سے واسطے نے، اے مسلمانہ تیری میری اکھ وہ شے نہیں ویکھ سکتی جڑی نبی دی اکھ ویکھدی ہے، نہ ساڈے کان وہ سن سکتے نے جو نبی پاک پہ سنتے نے، اس واسطے رب العالمین مولا نے اگر اسی جناب ہر شے نو خود سمجھ سکتے ہوندے مڑ نبیاں دے آن دی لوڑ کوئی نہیں سی، نبیاں دے آن دی ضرورت کوئی نہیں سی پینی، نہ ساڈی عقل بھی ناکار ہے، ساڈی عقل دی اوتھے رسائی نہیں، ساڈی اکھ دی اوتھے رسائی نہیں، ساڈے کاناں دی اوتھے رسائی لئی جتھے محمد عربی دی دید پہنچدی ہے۔ غور فرما میرے پاک نبی فرماؤندے نے انی ارا ما لا ترون، انی ارا ما لا ترون، میں او ویکھنا جو تسی نہیں ویکھدے۔ ہاں جی جناب والا نبی پاک اس ایمان سے شاید نہ ہے، قرآن مجید پہلے سپارے پہ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، قرآن فرماتا ہے ایمان والیاں دی نشانی ہے، وہ متقیاں دی نشانی ہے، یؤمنون بالغیب، ایمان غیب دے رکھن گے، بن ویکھے جڑی شے وے جڑی غیب وچ نظر نہیں آندی اونوں من لین گے۔ گھر دے سائنس ظاہری پوجا پاٹ دا نام ہے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ اس شے نو بیان فرماندے پے نے کہ تعلیم محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی۔ وہ کہندے نے نویں علم جڑے آئے نے سائنس والے انہاں دی بنیاد صرف جناب محسوس دے اوتے آ، جو سامنے محسوس ہوندا ہے جو نظر آوندا ہے انہاں نو مندے نے، باقی شے نو نہیں مندے۔ اس واسطے سائنس وجود آسمان دی منکر ہے، آسمان دے وجود نو سائنسدان تسلیم نہیں کردے، آندے نے حد نگاہ ہے، یہ حد نگاہ ساڈی نظر جا کے ایتھے رک جاندی ہے، بس اینو باقی جناب اینو گونج نو فضا نظر آندی ہے پئی، اے کوئی آسمان نہیں، کوئی آسمان نہیں۔ حالانکہ ایمان والے اسلام یہ کہندا ہے 7 آسمان نے، ہر طبقہ اس آسمان دا 7 طبقہ آسمان نے، 500 سال دی درمیان جناب مسافت فاصلہ آیا، ہر آسمان تے اتلے آسمان دے درمیان، پھر 7ویں آسمان دے اتے رب نے کرسی پیدا کی تھی، پھر وہ اتوں رب نے جناب والا جنت بنائی ہے، اور جنت دی چھت عرش اعظم نو بنایا ہے۔
ساڈے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے نے. سرکار تشریف لے جا کے ستے آسماناں پار کیتا ہے اور جناب جنت دی سیر کیتی ہے. عرش اعظم تے جا بیٹھے نے. عرش اعظم تے نبی پاک جلوہ گر ہوئے نے. معلوم ہویا اور قرآن مجید نہ ساری چیزاں نو بیان فرما رہا ہے. رب نے قرآن دے اندر عرش دا بھی ذکر کیتا ہے. رب نے قرآن مجید دے اندر آسماناں دا بھی ذکر کیتا ہے. قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. قرآن فرما رہا ہے میں آسمان نو افلا ينظرون الى السماء. ہاں جی کیا ہے آسمان وال نہیں ویکھدے. اسی واسطے مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار آپ جناب اپنے رسالے دے اندر لکھ دے نے آسمان ہوئی ہے جڑا سانو نظر آ رہا ہے. آسمان ہوئی ہے جڑا سانو کیوں اس واسطے قرآن فرماندا ہے کیا انہاں آسمان نظر نہیں آوندا. کیا آسمان نو نہیں ویکھدے. میں آسمان نو کڈی وڈی مخلوق بنایا ہے. جے آسمان نظر سانو نہیں آوندا جے اے آسمان نہیں آسمان کسے ہور شے دی نام ہے اور کسے بلا دا نام ہے. مڑ رب العالمین قرآن کیوں فرماندا ہے کیا آسمان نو نہیں ویکھدے. معلوم ہویا آسمان سانو نظر آوندا ہے تے رب فرماندا ہے کی گل ہے تسی آسمان نو کیوں نہیں ویکھدے. جے سانو نظر نہ آوندا تے مڑ رب نے اے گل وی ویکھن دی دعوت بھی نہیں سی دینی. اس واسطے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نو قربان جاواں آپ فرماندے نے اپنے رسالے اور اپنے فتاوے دے اندر آپ فرماندے نے جڑا بندہ وجود آسمان دا انکار کرے اور آکھے آسمان اے نہیں جڑا سانو نظر پیا ہوندا ہے وہ کافر ہو جاندا ہے. کیوں اس واسطے انہیں قرآن مجید دیاں آیاتاں دا انکار کر دیتا ہے. اے مسلمانوں عرش اعظم سائنس نو نظر نہیں آ سکدا. اوتھے انہاں دی دوربین کم نہیں کر سکدی. اوتھے داتا دی دوربین ویکھدی آ. احمد خالی گڑی نے آخیا رب فرشتے کوئی نہیں. دلیل پوچھی جی کیوں. کہنے لگا اس واسطے کہ سانو نہیں دستے. جے ہوندے فرشتے مڑ نظر آندے. ہاں جی کسے کلندر نے اودے تے اعتراض کیتا کسے عالم نے انہیں آخیا بھائی مانا یہ دس رب کدی ویکھیا ہی کہندا نہیں. احمد رب تے نہ ہویا کیونکہ تو آنا جڑی شے نظر آوے وہ ہے جڑی نہ نظر آوے وہ کوئی نہیں ہے جی. تے مڑ رب تے نظر جڑا آکھے دنیا میں رب ویکھے کافر ہو جاتا. ہاں خواب رب نظر آ سکتا ہے لیکن وہ بھی بے مثال گل ہے. جیوندیاں جاگدیاں رب بندے نو نظر نہیں آ سکتا سوائے نبی پاک سرکار وہ بھی دنیا تو باہر ویکھیا ہے. نبی پاک دیکھا ہے تے دنیا تو باہر ویکھیا ہے. دنیا میں رب نظر نہیں آ سکتا. تو انہیں اعتراض کیتا جے رب جیڑی شے نظر نہ آوے او دا وجود نہیں ہوتا تے مڑ دس رب تے نظر نہیں آتا تے پھر رب تو بھی چھٹی. اس واسطے اکبر الآبادی آپ کہندے نے نہیں سائنس واقف کار دی سے نہیں سائنس واقف کار دی سے. سائنس دین دے کم تو باخبر نہیں. نہیں سائنس واقف کار دی سے خدا باہر ہے حد دور بھی سے. خدا باہر ہے حد دور بھی سے. دوربین نال رب نظر باقی دیا گلا چھڈو. بندے دی اکھ دے اندر جڑا نور رب نے رکھیا ہے اے نور ساری جناب خدائی نو پیا ویکھدا ہے. آسماناں تک چٹ چپڑ جاندا ہے جناب ایڈے ایڈے دور دے تیز رفتار سفر کردا ہے. اے نور جڑی روشنی اکھ دی رب نے رکھی ہے اینا بریک نور آ حالے تک کوئی زمانے وچ خوردبین ایسی نہیں بنی جڑی اکھ دا نور ویکھ لوے. کوئی زمانے دی ایسی خوردبین نہیں جڑی اکھ ہاتھ دے اوتے کپڑا مار کے خوردبین نال ویکھو ایڈی ایڈیاں بلاواں نظر آوندیاں نے ہاتھ دے ٹردیاں مگر
ایڈی بریک شہواں ویکھن والی خوردبین نہیں ویکھ سکتی اکھ دے نور نو. رب دے بنائے اس اکھ دا نور جیڑا بندے دے اکھ دے اندر موجود ہے سائنسدان اپنی خوردبین نال اینو نہیں ویکھ سکتا. مڑ سمجھ لے جیڑا اس اکھ دے نور نو نہیں ویکھ سکتا رب نے بھی دیکھ سکتا. رب نو ویکھیا جاندا ہے تے مڑ دنیا چ دل والی اکھ نال ویکھیدا ہے. رب دا فقیر ویکھدا ہے یا رب دا ولی ویکھدا ہے؟ مولا علی فرماندے نے میں سجدہ تا کرنا جدو رب دا دیدار ہو جائے. انہیں پوچھا پھر رب کیویں دا ہے؟ فرمایا بے وقوفا رب کیویں دا نہیں دس سکیدا دل والی اکھ نال نظر آوندا ہے. کیویں دا اونوں کہہ سکنے آ جڑی اکھ نال شاید نظر آوے. تو بقول اکبر نہیں سائنس واقفی کار دی سے خدا باہر ہے حد دور بھی سے. مشینوں نے کیا نیکوں کو رخصت مشینوں نے کیا نیکوں کو رخصت کبوتر اڑ گئے انجن کی پی سے. انجن نے پی کی تھی تے کبوتر اڑ گیا تے کہاں رہ گیا. غور کرے دی شرح میں دس رہا ہوں یہ دی وضاحت کرا. اسلام دی بنیاد غیب دے اتے غیب نو مننا ایمان. جنت بھی ایمان جنت بھی غیب دوزخ بھی غیب فرشتے بھی غیب رب بھی غیب. بن ویکھے من جانا اے ایمان ہے اور ہر ویکھی شے دے اوتے کھڑو جانا اے شیطان ہے. ایتھے تک شیطان اگا نہیں جا سکدا فت شیطان اگے غیب تک نہیں جا سکدا. سائنسدان غیب والی شے نو نہیں ویکھ سکدا. ایتھے ٹکر اسلام دے سائنس دی پے گئی ہے. اسلام آکھدا ہے اونوں من جڑی غیب آوے اور سائنسدان کہندا ہے اونوں من جڑی شے نظر آوے. جڑی نظر نہ آوے اونوں نہ من. جڑی حاضر و موجود نہیں او دا انکار کر دے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار اس شے نو بیان پہ فرماندے نے. وہ فرماندے نے تعلیم پیرے فلسفہ مغربی ہے یہ نادا ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش اور محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی. اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش اور مذہب ہے جس کا نام وہ ہے ایک جنون خام. اج دی تعلیم کے پہ پڑھان دیے اج دی تعلیم سائنس والی کہندی ہے مذہب جدا نام ہے جنوں اسلام کہندے نے وہ بے وقوفیاں ایویں مولویاں نے مسئلے بنائے نے کوئی یہ حقیقت نہیں. اور قرآن اسلام یہ کہندا ہے کہ نبی جڑی شریعت ہے جڑا اسلام ہے جڑا مذہب ہے اے ایویں عام شے نہیں تیری حقیقت دے راز پیا کھولنا ہے. پہلی ٹکر سائنس دی آب زمزم تے شراب نو کٹھے رلاون والے تو میں پوچھنا چلے ان تصادوں میں اینی ٹکر عظیم یہ ہوئی وجہ پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار تشریف فرما سن کسے بندے نے نام لیا جناب سائنسی علوم آون گے تا اسلام دی ترقی ہوے گی. پیر مہر علی شاہ لجپال نے جواب دیتا بے وقوفو ترقی اسلام نہ کہو ترقی اسباب معیشت کرو. اسلام دی ترقی کملی والے مستفا کر چھڈیے حضور دے صحابہ کر چھڈیے. اس واسطے میرے پاک نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم
ثم الذین یلونہم، فرمایا سب تو اعلی زمانہ میں محمد عربی دا ہے. کیوں ہے شک والی گل؟ اسلام دی ترقی تا ہونی جے اسلام پہلا 16 آنے سی، اس دور 17 آنے ہو جاندہ، 1-2 آنے ہور ود جاندہ تا اسلام دی ترقی ہونی سی. نبی پاک دے صحابہ تو بھی اج دے مسلمان اسلام مذہب دین دے اندر اگا نکل جاندے، پر تقوی دے اندر اگے نکل جاندے، پاکی دے اندر اگے نکل جاندے، دین اسلام دی پیروکاری تابعداری دے اندر اگا نکل جاندے، تا جا کے اسلام دی ترقی ہونی سی. پیر صاحب نے فرمایا، سید مہر علی گولوی لجپال نے فرمایا، اینو ترقی اسلام نہ کہو، ترقی اسلام نہ کہو، ترقی اسباب معیشت آکھو، اور وہ بھی غیر شرعی، وہ بھی شرع دے خلاف جڑے ہون گے وہ اسباب آ جان گے. فرمایا جڑا بندہ آپ اپنے زمانے چ بیٹھ کے گل کرتے سن پے، فرمایا جڑا بندہ زندہ رہے گا ویکھ لے گا اسلام اٹھ جاوے گا تے دنیا دیاں شیواں آ جان گیاں، اسلام مک جاوے گا دنیا دیاں چیزاں آ جان گیاں. اج مسلماناں ذرا غور فرما، کیوں اس واسطے شیواں جو متصادم نے، اگ تے پانی کیویں کٹھے ہو جان، اگ تے پانی کیویں کٹھے ہو سکتے ہیں؟ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دے عقائد و نظریات جو پیش کیتے نے، اسلام دے جو عقیدے نبی پاک نے دیتے نے وہ وکھرے نے، اور جو جناب عقیدے سائنس نے دیتے نے وہ مختلف نے، اکٹھے نہیں ہو سکتے. اج اسی واسطے سائنس دے اندر کفریات پڑے نے، اور جڑے لوگ پیچھے سائنسدان گزرے نے، ابو علی سینا، افلاطون اور ابن رشد ورگے، انہاں دے حالات سن. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے انہاں دے 15 کفریات گنے نے، انہاں نو رب نہیں مل سکیا. شیخ جامی رحمت اللہ علیہ عارف جامی فرماؤندے نے، ایک بزرگ اللہ دے نے نبی پاک سرکار نو خواب دے اندر ویکھیا تے پوچھیا، اے کملی والیا فرماؤ اے جڑا ابو علی سینا ہے اے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ سرکار نے فرمایا، ابو علی سینا جڑا سائنسدان سی او میرے وسیلے تو بغیر جنت تک پہنچنا چاہتا، رب تک پہنچنا چاہتا سی. میں ہٹ گیا ہوں جہنم وچ ڈگ پیا ہوئے، میں ہٹیا تو کتنے ڈگ پیا ہے؟ جہنم وچ گر گیا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ابو علی سینو نبی پاک دے وسیلے تو بغیر اپنی سائنس نال رب تک نہیں پہنچ سکتا. گھر دے کے اسلامی عقائد، اسلامی نظریات، زمین و آسمان دا فرق ہے. قرآن مجید دے اندر ارشاد باری تعالی فرمایا، کل فی فلک یسبحون، فرمایا چند ستارے سورج اپنے اپنے راہ دے اندر تردے پے نے، جویں مچھلی پانی دے اندر تردی ہے. اے سورت یاسین، سورت یاسین دے اندر قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے، آسمان دے اندر، آسمان فلک، فلک دے اندر فلک اور چیز ہے، آسمان اور چیز ہے. فلک کہندے نے جویں زمین دے اندر رستے بنے نے، اس طرح آسماناں دے وچ رستے رب نے بنائے نے، انہاں نو فلک کہا جاندا ہے. آسمان دے واسطے عربی دے اندر سما دا لفظ بولیا جاندا ہے. فلک اور چیز ہے، آسمان اور چیز ہے. قرآن مجید کیا فرماوندا ہے؟ سورج چلتا ہے، چند بھی چلتا ہے، اور جناب ستارے چلتے ہیں. سائنس کہندی ہے زمین چلتی ہے، سورج کھلوتا ہے، زمین پھرتی ہے. بھائی اسلام دے خلاف ہو گیا، اسلام نال ٹکر کھا گیا. میرے پاک نبی دے دو صحابی حضرت حذیفہ تے انس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابہ دے کول ایک شخص آیا. انہاں پوچھا کتھوں آیا ہے؟ کہن لگا حضور میں آیا ملک شام دے وچوں. فرمایا مینوں لگدا ہے تو اوتھے کعب احبار نو ملیا ہوے گا. کعب احبار پہلا یہودیاں دے عالم سن، پھر حضرت عمر بن خطاب دے زمانے وچ انہاں نے اسلام قبول کیتا. فرمایا مینوں لگدا ہے تو کعب احبار تو مل کے آیا ہوے گا. فرمایا کیتی ہاں قبلہ میں اتوں ہو کے پیا ہونا. فرمایا یاد رکھی انہیں کوئی گل کیتی ہونی ہے، کوئی تے روکیا ہونا ہے، کوئی نہ کوئی سبق تینوں دتا ہونا ہے.
کہن لگا حضور وہ کہندے سن آسمان دے زمین چکر کھاندے نے. حضور دے دونوں صحابی ناراض ہو گئے. فرمایا ہوئے قرآن فرماندا ہے آسمان تے زمین کھلوتے نے. قرآن فرما رہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. سرکار دے صحابہ نے فرمایا رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض. رب نے آسمان زمیناں نو تھام کے رکھے ہلن نہیں دینا انہاں نو. تے فرمایا صحابہ نے انہاں دے ہلن واسطے کافی سی جے چکر کھاندے رہندے. جیڑی شاید چکر کھاوے وہ ہلدی رہندی ہے. رب فرماندا ہے میں ہلن. فرمایا کعبہ بار یہودیوں مسلمان ہویا ہے. یہودیاں والا نظریہ حالے وچ وڑیا پیا ہے. تے فرمایا جنوں یہودیاں دی چنگ لگ جاندی ہے انگل لگ جاندی ہے جھوٹا یہودیاں دا جڑا کھا لیندا ہے. فرمایا بڑا اوکھا دل وچوں جاندا ہے. گھر دے کے نظریات اسلام دے متصادم نے عقیدے اسلام نال ٹکراندے نے. بنیادی شے یہی وجہ ہے الہاد اور زندگی جویں سائنس زیادہ پھیل دی گئی اوویں اسلام تو لوکی ہاتھ دھوندے گئے مذہب نو چھڑ دے گئے. مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی. علامہ اقبال فرماؤندے نے زندیق بنا دیتا ہے انگریزاں نے بے دین بنا دیتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے سائنس دے کے صرف اور صرف نیچر دا پیروکار بنا دیتا ہے. جو موجودات نے جو ظواہر عالم تے کھڑا کر دیتا ہے. اگاں نہیں جان دینا غیب تک سائنس نہیں پہنچن دیندی اور اسلام بندے نو غیب تک لے کھڑدا ہوئے. ناداں ہے جن کو ہستی ہے غیب کی ہے تلاش. اچھا ایمان نال دسو جیڑا علم اے آکھے کہ غیب نو لبن والے بے وقوف نے نبی انہاں دی نظر وچ بے وقوف بن گئے کہ نہیں؟ نبی غیب نو لبدے سن کہ نہیں؟ انبیاء علیہم السلام اپنے رب دی تلاش وچ رب دی طاعت اور فرما برداری وچ رہنے. تے سائنس یہ کہندی ہے ناداں ہے جن کو ہستی ہے غیب کی ہے تلاش. غیب دا متلاشی بے وقوف ہے. اوے مسلمانوں اس سائنس دی نظر نبی بھی بے وقوف ولی بھی بے وقوف اور اج دا کمینا سائنسدان عقل والا تے کفر دے سنگ نہیں ہوندے. کفر اینو ہی کہندے نے کہ بندے دے اندر یہو جا نظریہ بن جائے کہ نبیاں نو بھی نظر انداز کر دے ولیاں نو بھی پیچھے سٹ دے تے ہر شے نو بے وقوف سمجھے. ہر پاکاں نو جنہاں رب تک رسائی لئیے انہاں نو بے وقوف سمجھے اور اپنے آپ نو دانا سمجھے. کفر ایدا ہی نام ہے اور کسے شے دا نام نہیں. معلوم ہویا سائنس اسلام نال نظریاتی طور دے ٹکراندی ہے موافقت. اور یہی وجہ ہے میں دعویٰ کرنا کوئی بندہ مینوں نہیں بکھا سکتا کہ جڑے پچھلے سائنسدان گزرے ہیں انہاں وچوں کسے نے رب نو پایا ہو. دعویٰ میرا رب نو پا سکتا ہے تے وہی مرد فقیر پا سکتا ہے جیدی نظر دنیا تے نہیں دل تے ہوندی. رب انہاں چیزاں نال نظر نہیں آوندا. مینوں ایک کہن لگا جی قرآن میں تدبر اور غور و فکر کائنات میں عام کتابیں لکھا ہے کائنات کے اندر غور فکر تدبر کی دعوت دیتی گئی ہے. رب آندا ہے ہم ضرور ویکھو مڑ سائنسدان نے ویکھیا انہیں قرآن تے عمل کیتے. میں کیا گل سن اس چیز دا جواب دے کہ جدو قرآن اتریا پہلا حکم قرآن نے نبی پاک نو دتا ہے اور پھر حضور دے صحابہ نو دتا ہے اور پھر 1300-1400 سال بعد ہن ساڈے تک پہنچیا
میں کہ دس اگر غور فکر کرن دا کائنات نو دیکھن دا یہ مانا ہے جو سائنسدان لیندے نے یا تسی لے رہے ہو تو دسو کیا وجہ ہے نبی پاک دے صحابہ اور خود نبی نے وہ عمل کیوں نہیں کیتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نو زیادہ سمجھتے ہیں کہ کافر زیادہ سمجھتے؟ بولو نا ذرا. قرآن فرما رہے غور فرما. قرآن فرماتا ہے جب قرآن پڑھیتا ہے میں کافران دے قرآن دے وچ پردہ ڈال سٹ دینا. کافر ٹل لا لے قرآن نو نہیں سمجھ سکتا. قرآن نو وہی سمجھ سکتا ہے جڑا صاحب ایمان ہو. بلکہ قرآن خود فرماتا ہے ولا تزید الظالمین الا خسارا. قرآن فرماتا ہے جڑا ظالم ہوے گا ان الشرک لظلم عظیم. قرآن فرماتا ہے کفر شرک بہت بڑا ظلم ہے. معلوم ہوا کافر ظالم ہوتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کافر قرآن ظالم قرآن تو گھاٹا لا سکتا ہے فائدہ نہیں لے سکتا. قرآن تو کافر گھاٹا لے گا دن ب دن وہی تباہی ہوے گی. رب دے قرآن تو کافر فائدہ نہیں لے سکتا. فائدہ لینا ہے تے متقی پرہیزگار قرآن تو لینا ہے. کافر قرآن تو فیض بولو نا فیض کیوں نہیں لے سکتا کہ قرآن دا فیض انہوں ملتا ہے جدے سینے دا تعلق سینہ مصطفیٰ نال ہوے اور کافر دا تعلق شیطان نال ہے نبی نال کوئی نہیں. اس واسطے کافر قرآن نو نہیں سمجھ سکتا. میں کیا بے وقوفا اللہ دا قرآن سب تو زیادہ نبی نے سمجھا ہے اور حضور دے صحابہ نے سمجھا ہے. میں کیا کی وجہ ہے جی میں تو آنا جی میں تسی مانا کرتے ہو قرآن دی آیاتاں دا یہ مانا حضور نے کیوں نہیں سمجھا؟ جیڑا تسی مانا کرتے ہو نبی پاک بھی حیران ہوندے ہون گے جبریل بھی حیران ہوندا ہوے گا کہ بھائی مانو اے تے اساں بھی کدی نہیں سی لیا مانا تے نہ کدی اساں یہ سوچ سکدے سا کہ انج دے بھی مانے وچوں نکلن گے اور تساں اتھوں کر لیا اے کی مانے تساں کڈے نے. ہاں جی میں کیا دس میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوئی گل سمجھیے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی سمجھیے. میں کیا جی سمجھیے تو مڑے دس پاک نبی نے سائنسی مشینریاں کیوں نہیں بنائیاں؟ یہ پکھے تے جہاز کیوں نہیں بنائے؟ کیا حضور نو ضرورت کوئی نہیں سی؟ کیا آپ سرکار نو لوڑ کوئی نہیں سی؟ تینوں لوڑ ہے تیز رفتاری دی؟ کیا نبی پاک نو تیز رفتاری دی لوڑ کوئی نہیں سی؟ ضرورت انہوں بھی ہے سی. جنگ بدر ضرور صحابہ ذبح کرانے سن. کہنے لگا جی مڑ میں کہ اللہ دے بندے جے نبی پاک نو ضرورت بھی ہے سی ہوں لگے رکاوٹ پیش کر. اور رکاوٹ کیڑی ہے جس کی وجہ نال پاک مستفا نے انہاں چیزاں نو ایجاد نہیں کیتا. کہندا جی تسی دسو. میں کہ ہن میں دسنا اور علامہ اقبال دی زبان نہیں دسنا. گھر تے رہتا ہے سمجھ میں پیا انہوں آنا. میں کہ ہوں ویخ میں تیرے سامنے پہ کرنا. علامہ اقبال فرماتا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے. دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. علامہ اقبال فرماؤندے نے مشیناں آن کے بندے دے دل مار چھڑدے نے اور اللہ دے نبی بندیاں دا دل زندہ کراؤندے نے. مشیناں دی صحبت وچ بندہ دل مر جاندا ہے اور مرے دل دی نشانی ہے نہ خدا دا خوف رہے گا. مرے دل دی نشانی ہے نہ ہمدردی رہے گی نہ اخلاق رہے گا نہ اچھے برے دی پہچان رہے گی نہ نیک بد دا فرق رہے گا. انسان اچھائی دے ماننے بھول جائے گا اور جے دل زندہ ہوئے جی حضرت بلال دا سی
تو پھر ہر شے دا فرق انسان دا دل کرتا ہے. دل زندہ ہون دا اے مانا نہیں کہ بکی پئی ہلے، جنہیں کئی بیلی بکیاں ہلاندے نے اج کل تے آندے نے دل جاری ہو گیا ہے. دل جاری ہون دا اے مانا نہیں، نہ اینو دل دا زندہ ہونا کہندے نے. دل زندہ دا اے مطلب ہے کہ دل اس حال تے جویں آرام نال اندر سی رہے مگر پہچان اپنے خالق دی ہو جائے. میں کیا بے وقوف، اللہ دے نبی دل زندہ کرنا ہوندے نے، مشیناں دل مار چھڑ دیاں نے. اور جڑی قوم نو آسمان دا فیض نہیں ملتا، علامہ فرماتا ہے جو قوم کے فیضان سماوی سے ہو معروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. بجلی نال بجلی بنا لینی اور لوہا اڑا دینا. علامہ فرماتے نے اس قوم دا کم ہے جیڑی اسمان دے فیض تو محروم رہندی ہے. جیڑی قوم نو اسمان دا فیض ملتا ہے او قوم لوہے تے انہاں چیزاں دے اڈان دے چکر وچ نہیں پیندی، وہ ہمیشہ اپنی رب دی معرفت وچ رہندی ہے. حضور دے صحابہ تائیوں نیڑے نہیں سن گئے، نبی پاک تائیوں نیڑے نہیں سن گئے. توجہ کر، اسلام نال سائنس ٹکراندا کیویں؟ عقیدے دے اندر مخالفت، اگے کیڑی شے وچ دشمنی مخالفت آ. اسلام روحانی دین ہے. اسلام روح دا زندہ کردا ہے، روح دی صفائی کردا ہے، تزکیہ روح کردا ہے، باطن نو پاک کردا ہے. روحانی دین نو کیا جاندا ہے؟ اسلام دی نظر روح دے رہندی ہے. اس واسطے اللہ دے نبی، اللہ دے ولی بندیاں دیاں روحاں نو صاف کردے نے. اور روح تے مادہ آپس وچ مخالف نے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماوندے نے مکتوبات شریف دے اندر فرماندے نے جڑی انسان دی روح تے بدن اے آپس وچ مخالف نے. حتیٰ کہ اگر بندے دا جسم انسان دا مضبوط، اگر جسم انسان دے نو طاقت پہنچے گی تے روح نو کمزوری پہنچ جانی. اگر روح نے جو طاقت پہنچی تو پھر جسم نو کمزوری پہنچے گی. ایک دوسرے دے مخالف نے. اس واسطے اللہ دے پاک ولی جڑے ہوندے نے قربان جاوا انہاں دے جسمانی حالت بظاہر اینی کمزور ہوندی ہے. مولا روم فرماندے نے انہوں مچھر بھی پہا چھڈے اینے کمزور ہوندے نے، مگر انہاں دی اندر دی طاقت دا حال ہوندا ہے. انہاں دی روح نو اینی طاقت ہوندی ہے چاون تے سٹے آسماناں نو زمین تے لیا سٹن. وہ ہے مادہ پرستی. مادہ ہے مخلوق دی پرستش، مخلوق دی طلب، مخلوق دی تلاش. اسلام ہے خدا دی تلاش، سائنس ہے مخلوق دی تلاش. اسلام بھی بندے نو تدبر اور فکر اور غور دی دعوت دینا ہے. وہ آندا مخلوق نو ویکھ مگر کادے لئی؟ اس واسطے کہ اس مخلوق تو خالق تک پہنچ جائے. اسلام اے دے وچ صرف ویکھن دا کہندا ہے، کھبن دا نہیں کہندا. کھب جانا ہو رے تے ویکھنا. اسلام ویکھن دا آکھیا. جاہل نے، بے وقوف نے تدبر اور فکر دے اور مصروفیت دے وچ فرق نہیں سمجھتے. وہ مصروفیت دا اسلام نہیں آکھیا. اسلام کہہ رہا ہے فقط تدبر، تفکروا فی آلاء اللہ. رب دیاں نعمتاں نو ویکھ کے خالق دا پتہ لاؤ. اس واسطے نبی ولی ویکھدے نے، ویکھ کے مخلوق تک نہیں کھلوندے، خالق تک پہنچ جاندے نے. اور سائنس مخلوق دے وچ کھب جاندی ہے. اے دنیا دی کتی ہے اور اسلام خدا دا باز ہے. اے دنیا دی کتی وہ خدا ہے. وہ آندا مخلوق نو ویکھ مگر کادے لئی؟ اس واسطے کہ اس مخلوق تو خالق تک پہنچ جانا. اسلام اے دے وچ صرف ویکھن دا کہندا ہے، کھبن دا نہیں کہندا. کھب جانا ہو رے تے ویکھنا. اسلام ویکھن دا آکھیا. جاہل نے، بے وقوف نے تدبر اور فکر دے اور مصروفیت دے وچ فرق نہیں سمجھتے.
وہ مصروفیت دا اسلام نہیں آخیا، اسلام کہہ رہے ہیں فقط تدبر، تفکروا فی آلاء اللہ، رب دیاں نعمتاں نوں ویکھ کے خالق دا پتہ لاؤ۔ اسے واسطے نبی ولی ویکھدے نے، ویکھ کے مخلوق تک نہیں کھلوندے، خالق تک پہنچ جاندے نے، اور سائنس مخلوق دے وچ کھب جاندی ہے۔ اے دنیا دی کتی ہے اور اسلام خدا دا باز ہے۔ اے دنیا دی کتی، او خدا دا باز، اے دنیا دی تلاش، او خدا دی تلاش، اے مادہ پرستی، او روحانیت پرستی، اے ہے حاضر دی پوجا پاٹ، او ہے غیب دی پوجا پاٹ، اے ہے شیطانیت، او ہے خدائی۔ توجہ، یہ دسو بھی بیلیو، جدوں دا سائنس آیا ہے ترقی دا مانا ہوندا ہے اتاں جانا، کی مانا ہے کہ ہیٹھاں جانا، لیکن مینوں یہ دسو جدوں دا آندے نے اسلام دی ترقی سائنس نال ہونی ہے، سائنس دی جدوں دی ترقی ہوئی ہے اسلام اتنے گیا ہے کہ کفر اتنے گیا ہے؟ کیوں بھائی یار کفر کتنے گیا، اسلام اتنے گیا ہے؟ اللہ دے بندیا اسلام اتنے گیا ہے تے تائیوں ہی تیرے ملک دے اندر ڈش تے ٹی وی دے VCR دی لائسنس فیس بھی ختم ہو گئی ہے۔ کتنا بڑا اسلام اتنے چڑھ گیا ہے؟ اسلام دی ترقی دا مزہ پہ پر یہ اسلام کہڑا ہے؟ یہ عبداللہ بن ابی والا اسلام۔ اسلام دی ترقی 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 دی رٹ لاؤ والو، میرے پاک نبی فرما دے دنیا جی فضل و طالبوہا کلاب، دنیا مردار ڈھونڈنے والے کتے نے۔ دوسرے قرآن فرما ہے دنیا کھیل تماشا ہے۔ اے مسلمان مومن کھیل تماشے وچ نہیں لگدا، مومن دی نظر رب تے ہوندی ہے۔ مومن دنیا دا پجاری، نفس حصہ کافر دا، روح حصہ مومن دا، آخرت حصہ مومن دا، دنیا حصہ کافر دا، شیطان حصہ کافر دا، رب حصہ کافر حصہ بےمان دا، مصطفی حصہ ایمان دا۔ سائنس جدوں دی آئی اسلام دی ترقی ہوئی کہ تنزلی؟ ہیٹھاں گیا کہ اتاں گیا ہے؟ پوری دنیا جو مسلمانوں نال پہ حشر ہوندا خدا معافی دے۔ توجہ کریا جی، میں آخیا بھائی اج تو اسلام آیا، نبی پاک آئے، انہوں نے نبی اسلام نے جانوروں انسان بنایا، ویشیاں انسان بنایا، اور سونے نے یہو جا انسان بنایا جنہ تے فرشتے بھی شرماندے سن، فرشتے بھی اگے شرماندے سن، جبریل بھی جنہ اگے شرماندے سن کہ ساڈے اگے انی پاکی نہیں، ساڈے وچ انی پاکی نہیں جنہ محمد عربی نے عمر بن خطاب نو دے دتی ہے۔ اسلام نے جانوروں انسان کیتا ہے۔ ایمان نال دسو تہاڈا دل کی گواہی پیش کرتا ہے؟ دنیا جانور تو بدتر سی، مصطفیٰ کریم دے اسلام نے کسے نو داتا بنایا۔ آکھے دنیا ڈھونڈنی والے کتے اتے در در پھرنی حیرانی ہو ہڈی اتے ہو
جوز کری اور ربے دے باہو تو کوڑی رام کہانی مسلمانوں سائنسدان لون پانی لبدا ہے فقیر رب نو لبدا ہے اسلام رب نو لبدا ہے سائنس لڑائیاں دے دے مصطفی اسلام دے کے محبت تے پیار دے دے توجہ کر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن مشکات شریف دی حدیث باغ مشکات دی حدیث پاک سرکار نے فرمایا ایک وقت آئے گا نہر فرات جدا پانی امام حسین تے بند ہویا سی اس نہر فرات دے وچوں سونے دیا کانا نکلن گیا سونے دے ذخیرے نکلن گئے صحابہ عرض کیتی کملی والے اس لیے کی حال بنے گا فرمایا اس لیے 100 بندے دے وچوں 99 قتل ہو جان گے ایک بندہ بچے گا جن بندے اتنے ہون گے ہر 100 دے وچوں 99 مرن گے وہ آکھے گا میں کڈا وہ آکھے گا میں کڈ لواں اے مسلمانوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتیو تساں دے نیڑے نہ جانو کیونکہ محمد سونے دین نہیں آیا انساناں نو بچاون آیا اور فرما میں نبی پاک سرکار آندے نے مولویاں سونا نہیں دتا مولویا کی دتا ہے انگریز سانو بڑیاں چیزاں دتیاں نے اے بے وقوفا مولوی تو کر کے نیڑے نہیں گیا اے سمجھدا ہے ساڈے پاک نبی سانو روکیا ہے بندہ ہرس و ہوس دا بندہ بن جاندا ہے میرے پاک نبی نے دنیا دی محبت دلوں کڈ کے ایسا اپنے رب دا دیوانہ بنایا ہے ایسے اخلاق دتے نے ایسی محبت دتی ہے جن دی برکت نال جانور بھی انسان بن گئے سن اور اج سائنس نے انسانوں جانور بنا دیتا ہے یہ رلاندے پھرتے نے بےمان ماسٹر یہ حرام خور جناب انگریز دی ماسٹر کیسٹ یہ سائنس دی رٹ لاؤن والا اے مسلمان ساڈے ترقی محمد عربی لجپال کر گئے نہیں ساری ترقی نبی باغ دے صحابہ کر گئے نہیں ذرا غور فرما اج دے سائنس نے انسانوں جانور بنا دیتا ہے میں ثابت کرنا اج دے بندیاں دی صفتاں کی نے اج دا بندہ کتنا والا ڈر کتنا والا مولا علی بچ ایسی بولو تو صحیح رہا اج دے انسان موت تو ڈردا ہے میرے مولا حسین جدو شمر دے سامنے آئے شمر کہندا حسین پیچھے ہٹ جا موت صرف کھلوتی ہوں آپ نے فرمایا بابا ارل حیات الا موت ومار الموت الا حیات فرمایا شمرا تو مینوں موت تو ڈرانا ہے حسین تے موت نو زندگی سمجھدا ہے حسین موت نو حیات سمجھتا ہے اج دا جناب والا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر کافر دی موت نال لتاں کمبن لگ پیندیاں نے جی کتنا والا خوف آ گیا ہے کتنا والا ڈر آ گیا ہے کتیاں والی ہرس آ گئی بگیاڑاں والا ظلم آ گیا ہے اور سوراں والی بغیرتی آ گئی بندیاں دے اندر سوراں والی بغیرتی آ گئی ہے اور جناب والا موراں والی نمائش آ گئی مور جدوں بندیاں نو ویکھدے نے پر کھلاردے نے تاکہ سارے حسن نو ویکھن سائنسی دور دے اندر جے منڈا ہے تے او بھی اپنے جناب میک اپ کر کے باہر نکلدا ہے تاکہ بندے میرے ال ویکھن کدی بودیاں چھتیاں نو واک باندا ہے کدی ہاتھ نال کدی پینٹ کھچدا ہے کدی کچھ کردا ہے سویرے جنہ چ 10 بجے اٹھدے نے مرے ہو کے مردار وانگو شیطان انہاں دے کناں وچ موتریا ہوندا ہے اور جدوں نکلدے نے باہر پہلے نہ رب یاد آنا ہے نہ آخرت یاد آنی نہ خدا یاد آنا ہے سائنس بےمان نے انہاں نو بےمان چا کیتا 10 بجے وڑ جان گے غسل خانے دے
اندر کچھ مرچ کے اپنے آپ انج جناب جی میں چلیا مچھیا گونگلو ہوتا ہے بنا کے باہر کڈن گے مسلمان اج دا انسان یہ جناب مورا والی نمائش سکھ گیا ہے ہاں جی بڑھیاں نے تے وہ بھی اپنے کپڑے لا چھڈے نے وہ سکولوں دے اندر جناب نچ گا کے پیسے لیندیاں دفتراں دے اندر موٹراں دے اندر بساں دے اندر اے جناب اے بس موٹر وے تے چلدی تے ڈائی وہ بساں دے اندر بڑھیاں ننگیاں وہ اپنے نمائش کر کے تے پیسہ پیاں کھاندیاں نے اور جناب انہاں دے وڈیرے پرجدے نے یہ حالات بنے کھڑے نے کیوں اس واسطے کہ نمائش مورا والی جانوراں والی آ گئی اے مسلمان میرے پاک نبی نمائش نہیں دتی میرے پاک نبی نے سادگی دتی نبی پاک نے نمائش نہیں دیتی اج کل بوڈیاں نمائش بساں دے اندر تسی جان دے ہو ویکھ دے ہو ہتھاں نال ہر شہر سی کرنے پے اوے نمائش بوڈیاں دی اے جناب والا ہر نمائش آ گئی اس وہی جڑی موراں دے اندر نمائش او موراں والی صفت آ گئی لومڑی والی چلاکی آ گئی گدڑاں والا ڈر کتیاں والا ہرس اوے دو کتے ہڈی نو نہیں کھا سکدے اج دا دنیا دار بھی کسے نو ویکھ کے گوارا نہیں کردا اے وی آکھدا گلیاں ہو جان سنیاں وچ مردا کتیاں والا ہرس آ گیا تے بغیرتی آ گئی سورا والی کیڑی ہائے 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 میرے پاک نبی نے بندیاں وچ رب والیاں صفتاں دتیاں سن ذرا غور تے کر حضرت صدیق اکبر سرکار اور حضرت عمر بن خطاب فرماؤندے نے فرمایا عمر بن خطاب نے میں جدوں بھی اسلام وچ آیا میں گھر والی دے نیڑے اپنی خواہش واسطے نہیں گیا محض رب دے حکم واسطے گیا اور غیرت دے سراپا غیرت رب دی صفت ہے غیرت کی صفت ہے ان اللہ یغار سور بے غیرت ہوندا ہے انگریز بھی تے جڑے او دے پیچھے لگے او بھی ماشاءاللہ چنگا رب لبا ہے بڑے سونے پاسے ٹر چلے گا اے مولویاں نو بھڑے کہن والے ذرا ویکھتے صحیح اج دا انسان جانور بن گیا اسلام نے جانوراں نو انسان کر چھوڑیا ہے فرق ویکھ لا فرق ویکھ لے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا صحابہ بیٹھے سن سرکار نے فرمایا ایک دور آئے گا تسی جناب لوکاں دے کول بڑے بڑے بچھاون نو بسترے ہون گے مخمل تے جناب بڑے بڑے قیمتی بچھاونے ہون گے انہاں دے بسترے بڑے اعلی تے منجیاں جناب بڑیاں اعلی صحابہ نے عرض کیتی کملی والا اج اسی چنگے ہاں یا اودوں او چنگے ہون گے فرمایا تسی اج چنگے ہو جانور والیاں سفتاں دے دتیاں تے سامنے ہی نے بادشاہ بھی سور ہے بادشاہ بھی سور ہے پولیس بھی سور ہے فوج بھی سور ہے جج بھی سور نے اور جناب وکیلاں دے حالات بھی وہی بنے پے نے کوئی غیرت ایمان نہیں رہا کوئی حلال حرام دی تمیز نہیں رہی جویں جانوراں وچ نہیں یا کلونا کما تاکل الانعام ہر شے دے اسباب ہوندے نے سائنس نے ایمان کیوں دین کیوں جاندا رہا ہے کیوں انسان ویسی بن گیا ہے اے کنے بنایا ہے برکتاں ساریاں سائنس دیاں تے پیچھے انسان پیچھے جانور انسان بنے سن برکت اسلام دیا خود انگریز کہہ رہا انگریز کا آخنا ہے آج کے انسان انگریز کا کہتا ہے آج کے انسان نے مچھلیوں کی طرح پانی میں تیرنا پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا تو سیکھ لیا مگر انسانوں کی طرح زمین پر رہنا نہیں سیکھا میں کیا جناب تہاڈی برکت ہے رب جو تمہیں جانور کتے بلے تو بھی پیدا کر کیوں ہے ایمان کے نہیں بھائی وہ قرآن منیا کہ نہیں غیرت ایمان دے سودے کرن والے جانوراں دیاں صفتاں ذرا غور فرما تے وارث شاہ فرماندا ہے جڑے بے غیرت ہون گے جڑے اپنی عورتاں نو غیر مرداں دے کول چھڈ دیندے نے فرمایا ہے قبر وچ جا کے خنزیر دی شکل بن جاندے نے کادی شکل بنتے ہیں جا بڑا باہو ہوگا اوڈے بڑے سور کی شکل بنے گا جا وزیر اعظم ہے تو پورا 20 سالوں کا جا پکا سور ہوتا ہے اس شکل غور کر بولے بارے شاہ فرما نے
قبر وچ دیوسی قبر وچ دیوسی خنزیر ہو سنی جڑے لاڑ کرن دھن مال دے جی عورت اپنی کول جے غیر ویکھنی کرن غیرت کرن نہ اس دے حال دے جی غیرت نے کی بننا ہے قبر چ خنزیر بننا ہے کی بننا ہے جڑے غیراں دے ہاتھ کیوں ماسٹر اپنا ہے کہ غیر ہے اباما لگتا ہے مینو اگلے دن منڈا دستا سی میرے کو بیٹھا رہا ہے آندا سی خود جو کالج پڑھتے سدے حال سی موٹر سائیکل اسی 8-8 10 منڈے کٹھے لے لینے تے جناب جا کے تے کالج دے بوئے کے خلاف دینے تے جناب کڑیاں نوں ماں پیو نوں چھڑنا اسا پیچھے با کے تے جانا اللہ اللہ جدو چھٹی دا ٹائم ہونا واپس لے آؤں قبر وچ خنزیر قبر وچ دیوسی خنزیر ہو سنی قبر وچ ہائے ہائے معافی توبہ یا شکل خنزیر بے غیرت دی شکل کادی بننی ہے کتنے قبر وچ جانا سائنسدان ہوئی ہے کی خیال ہے میں کہ یار مزہ تو تا سی نا سائنسدان مرد ہی نہ ترقی دا مزہ تو تا ہونا میں کہ ہر شہر کی ترقی ہوگی ہر شہر مٹا لیے پر دو چیزاں ہلے ہوئی نے وہ کہڑی میں کہ کفن مٹی کفن لٹھے دا قبر مٹی دی کی خیال ہے لیے کفن کہڑا ہے سائنسدان دا بھی ہوئی ہے تیرا میرا بھی لٹھے دا کفن ہے قبر کا دی ہے میں کہ یار مزہ تے تا ہونا سی ترقی تا سمجھدے منڈے نو دبیا جاندہ باؤ نو سائنسدان نو دبیا جاندہ پینٹ شرٹ جوگر پائے بودے شودے واہ کے تازہ شیو کر کے سٹیا جاندہ پھر قبر کون دی کا دی اواری ہوٹل وانگو کیڑا ہوٹل اواری ہوٹل نہیں لو رہا یہ وانگو قبر ہوئے وی سی آر پیا ہوئے نال ڈیک لگے ہون نال جناب بیڈ شیڈ ہون سارا کچھ انتظام ہوئے ہے جی غسل خانے ہے جی میٹنگ روم تے ڈینڈنگ روم تے فلانے روم یہ جڑے روم شوم ہوندے نے بچائے اے سارے جناب اوتے روم شوم وچ بڑے ہون مول جناب ہوٹل بھی اعلی شان ہوئے روٹی کھانے دے سارے انتظام ہون تے جناب ہے جی جتیاں دے کئی جوڑے پے ہون فلماں ون سونیاں اوتھے پیاں ہون امیتابھ بچن دیاں فلانے بے ایماناں دیاں نصوراں دیاں اے ساریاں جناب اوتھے انتظامات ہون تے ایک 0 میٹر گڈی چلو ہور نہیں تے موٹر سائیکل ضرور ہونی چاہیے ادھروں فرشتہ وے حساب لین منڈا کک مارد رہے پے کی خیال ہے ملنگا ترقی تو پھر سی نا میں کیا باؤ جی جی فرشتہ لمن کر کے مار مار تو کٹ دینا تے مل رہی ترقی تے کول اسی محمد عربی دے غلام بن جائیے ترقی ترقی اسلام تے سائنس رلان پھرتے ہیں بے وقوفا کدی زمزم میں شراب نہ رلیا زمزم میں شراب رلاؤ تو زمزم پلیت ہو جائے گا نہ ہمدردی رہی نہ اخلاق رہا نہ پیار رہا نہ دلیری کوئی انسانی صفتیں رہن دیتیاں نہیں اے وجہ کی سائنس دی وجہ اج ہے جی اللہ میں نہ نمازاں رہی نہ مسجداں رہی مسجداں رہ گئی نمازی نہ رہے مسجداں رہ گئی وہ نمازی نہ رہے جڑے سجدے کرتے سن تے زمین اسمان کمبدے سن کلندر اقبال کرن دا کلندر اقبال فرماؤندے نے مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود جن وانگو جے داغ مست جناب نماز دے سجدے سے چمکدے ہوندے سن مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی اج دا ایڈا بندہ جانور بن گیا ہے مینوں رب خبراں پہنچ دیاں اے جڑے فیکٹری دے مالک نے فیکٹریاں سود نال چلدیاں نے ایویں بغیر سود تو نہیں چلدیاں اور سود کھانا سور کھان نالوں بڑا گناہ
چار دن 4 رات مسلسل کام کرا نے 2000 روپیہ پیسہ دیں کوئی مرے کوئی جیوے 5.5 کھرے پر وہ کی بندے سن یار جے ایک پیالہ پانی دا سی 7 مرن والے سن پیالہ اگلے نو دے دیتا ہے انہیں اگلے نو دیتا ہے پیالہ بچ گیا ہے 7 شہید ہو گئے ہیں انہیں سائنس نے انسان دی رفتار تیز کر دیتی ہے انسانیت دی رفتار ختم کر دیتی کیوں میں صحیح کہہ رہا کہ غلط ہے انسانیت دی رفتار کدھر گئی ہے دور تک انسان نظر آتا نہیں وجہ کی ہے وجہ ہوئی ہے کہ سائنس خدا تو بیگانہ کر دیے حریص ٹٹو بنا دیے خدا دا طلبگار نہیں بنا دی جنت دا منکر بنا چھڑ دیے اور انسان کے اندر صفتاں پاک ادو پیدا ہوندیاں نے جدو نظر خدا تے ہوئے طلب جنت دی ہوئے خواہش مصطفیٰ دی ہوئے انہاں دے تیز رفتاریاں ویکھ کے اسی ایمان دے دتا لیکن یہ نہ ویکھیا نقصان کی کیتا ہے اے مسلمانوں ایک پلڑے وچ دین ہوے ایک پلڑے وچ جنت ہوے ایک پلڑے وچ مصطفیٰ ہوے دوسرے پلڑے دے اندر گڈی ہوے جہاز ہوے پیسہ ہوے دولت ہوے دس تیرا ضمیر کی کہندا ہے پلڑا کیڑا بھارا رہنا اس اے کفر دا سامان تائیں کفر ترقی کی ہے اسلام ختم ہو گیا ہے انہاں دی رت شیطان نے ترکیب تنزل یہ نکالی ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو یاد رکھنا گلے تا کٹی دینے جدو دنیا دی حوث ہوے گلے تا کٹی دینے عزت تا وکدیاں نے ماما بہناں دے سودے تا کرتے نے بندے جدو ہرس پی جاندی ہے سائنس نے کسے نو گڈی دا ہرس پایا ہے وہ آندا ہے دین جاندا ہے تے ٹر جاوے خدا جاندا ہے تے ٹر جاوے اے ہونا چاہیے مولویاں دے مسئلے رہن اپنی تھاں تے میں آکھیا بدبختا انہاں سودیاں دے چکر وچ نہ پے جہاز پھٹ کے ختم ہو جاندی بندہ سڑ کے سواہ ہو جاندی اپنی ابتدا نو ویکھ اپنی انتہا نو ویکھ تیری ابتدا گندا کچا ہے پانی دا تیری انتہا مٹی تھی کھا کے خدا دی قسم تے پھر تیرا اے ترقی نہیں کہ اپنے آپ نو ہمیشہ مٹی دے وچ روڑ کے میں ختم کر دے مسلمان دی ترقی یہ ہے کہ اپنے رب نو پا لوے دینی نقصانات تواڈے سامنے نے پوری دنیا مسلمان کافراں دے پنجے چ گرفتار ہے نہ عزت رہی نہ ایمان رہا نہ دین رہا نہ شعور رہا نہ عقل رہا نہ صحت رہی نہ تندرستی کوئی شے زمانے دی نہیں اگر کوئی ہے تو مینوں باہ کھڑی کر کے کوئی ماں دلال ثابت کر دے یا ساڈے کول فلاں شے رہ گئی ہے تو پھر سمجھ لو بیکار جان کے دل کو بجھا دیا تو نے بیکار جان کے دل کو بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو ساری روشنی قرآن ساری روشنی ایمان ساری روشنی فقیر ساڈا چراغ داتا گنج بخش جیسے مرد نے ساری ترقی حضور میاں شیر ربانی جیسے نے دجال دی جنت وچ وڑن والے یہ دجال ہے بے ایمان دجال آئے گا تو انہیں بھی جنتاں دینیاں نے اپنے باغ تے بڑے مربے تے جناب کوٹھیاں تے بنگلے اس دینے نے تے جڑے اج سائنس نو منن والے ترقی انہاں آکھنا ٹھیک ہے کاڑا بھاوے ضرور ہے خدا تو منی کھڑا انہوں نہیں منے گا مگر جڑے رب دے منن والے ہون گے ہائے ہائے انہاں آکھنا سورا رکھ اپنی جنت تے اپنے جناب کوٹھیاں بنگلے اپنے کول جنہاں محمد عربی دے حسن نو ویکھیا او تینوں کی ویکھن گے ہائے ہائے اللہ
تو یہ سائنس اسلام ٹکرا دی ہوں یہ کوئی بندے اعتراض کرتے ہیں مڑ چشتی صاحب سپیکر تے بہ کے آواز کیوں کرتا ہے پکے کیوں لائے نے مڑ نکل جاؤ جنگل چشتی چلو مردہ بولے تو کفن پھاڑ کے بولے چلو ایک کام بولتے پہ نا چشتی دے اعتراض کر بیٹھی ہے انہوں نے پتا کونی کو جواب کہہو جہ بجنا ہے سر چ اچھا یہ دسو بے لیو اگر کوئی بندہ 100 بندہ ستا ہو ٹائم بم رکھا ہو کسی نے ایک جاگیا انہیں ٹائم بم ویکیا وہ حق کی بنتا ہے کلا نس جائے کہ انہوں نے بھی اٹھا لو کی کلا نسے اتوں کسی نے آخیا کسی نے اتوں گل کی میرے خیال تو پاکستانی میرا ہوتا چلا نہیں اور ختم خان مار جا ساڈا کی لگے وہ 100 نو اٹھا لو کہ کلا ٹر جائے چلے اسی ویخنے پہ انگریز نے ٹائم بم رکھا ہے جی چشتی دا بزرگ ویخ لیا سو یہ حق نہیں بنتا دس جائے مینو قسم اس ذات دی جب قبضہ قدرت میری جان ہے میں منہ ترنا گڈیاں تے کوٹھیاں تے انہاں پٹھیاں نو تے انہاں بجلیاں نو قسم خدا دی جے محمد عربی صاحب گھر دے اندر رہیا ہے جے نبی پاک مٹی دا سو گیا تے اسی بھی سو جان کوٹیاں اے تہاڈے رکاوٹ نے جڑے نبی پاک دے راہ دے چلن والے نے انہوں نے ٹھوکے مار کے سٹ چھڈے نے اسی بیٹھے ہاں تے تینوں جگاون واسطے بیٹھے ہاں اسی اسے حال چ جائیے تے تو مسیح تے نہیں بننا تو آخری پتہ نہیں سادے ذہن پرانے والا کتوں آ گیا ہے کسی نو بچان واسطے یہ زہر سانو کھانا پی رہا ہے نہیں تے خدا دی قسم اسی اس ماحول نالوں اس تنہائی نو ترجیح دینا جس تنہائی خدا مل پہ وہی ہوگا جنہیں سائنس نو ایمان دیتا ہوگا اسی بیٹھے ہیں اور ہوں سمجھ لو جہاں ترقی یافتہ اس دور نو آکھے یا سائنس نو ترقی آکھے عبداللہ بن ابی دا پتر ہونا بولو کون ہونا ہے عبداللہ بن ابی دی روحانی اولاد ہوے گا کلنٹن دی ناجائز اولاد ہوے گا جہاں ترقی یافتہ آکھے گا سائنس نو نہ دینی ترقی نہ دنیاوی ترقی دونوں پاسے تباہی بربادی کا دعویٰ میں کیا کرنا کوئی مائی دلال آن کے میرا مناظرہ کر لے تو پھر سمجھ یہ ہے کہ اس زہر نو زہر سمجھ کے کھاؤ اگر تسی مجبور ہو گئے ہو تو اس زہر نو زہر سمجھو اس سور نو بکرا نہ سمجھو نہ ہرن دا گوشت اگر تسا ترقی آخیا تو نبی دے حرف پہ ہوتا ہے نبی پاک سرکار کیا تباہی یافتہ سن جب یہ ترقی آخے گا پچھلے طور تے تباہی یافتہ بن جان گے ساڈے اور یہ کفر ہے اس تو اور کفر نہیں ہوتا لہذا یہ ترقی نہ کہو یہ موت کہو اپنے واسطے مر جا کہو تاکہ خدا تینوں نجات دے کے محمد عربی دے یاراں نال کھڑا کر دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل